چلی جا رہی ہے. اور اب بھی یہ جو چوہدری صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اغوا کر لو, اٹھا لو, من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ یا بیانات دلاؤ, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے. ایک ڈس اپیئرڈ پرسن. پھر ہمارا تھا کہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالا ہے, اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہے, اتنی یخ سردی میں ان کی بچیاں, عورتیں, بوڑھے, بزرگ, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ٹھنڈی یخ, اس یخ بستہ سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے, کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں, اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا, یہ میرا بھائی, یہ میرا خامند, یہ میرا باپ, یہ کب سے مسنگ ہے, اور کئی سالہ سال سے ان کا پتہ نہیں. ریاست چوہدری صاحب کہا کرتے تھے ماں جیسی ہوتی ہے, تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتا چھوڑتی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اقارب کو؟ تو باہر کیا اس پہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے, جو مدتوں سے کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہا ہے, اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں غریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہیں وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں, نہ صرف ان جو کمیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سپریم کورٹ کے یعنی ججز کے برابر تنخواہیں اور ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں سال ہا سال سے. تو کیا کارکردگی ہے, یہ بھی چوہدری صاحب کی پٹیشن میں ہے کہ ان سے ذرا حساب لیجئے گا. اور ساتھ ہی ہماری نالش تھی کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں, جن کے 2 سال کم از کم سپر اینویشن سے کے اندر ہوں, باقی ہوں, وہ ان کو مقرر کیا جائے, اور اس میں سپریم کورٹ بار کا صدر ہو, اس میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین ہو, یہ سارے صدور ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کی, پی ایف یو جے کے اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسم پرسی میں ان کی بات پرس کرائے. اٹارنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر 700 سے زیادہ کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز کیے ہیں, ان پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ آمنہ جنجوعہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی اس پر کارروائی نہیں کی. جب حوالات بھی لے لیں, بلے کا نشان, ایک منٹ اعتراض احسن صاحب بات کر لیں, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ اعتراض صاحب آپ ہائی بات کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے, بلے کا جو نشان ہے وہ پھر آپ سے واپس لے لیا گیا ہے, اور 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو کنزم قرار دیا تھا وہ 9 کو فیصلہ ہوگا نا, پھر 9 کو لگا ہوا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو 9 کو لگا ہوا ہے کیس. سر آج سن لیں اعتراض صاحب کی بات سن لیں, پہلے سن لیں. بلے کا نشان جو ہے یہ دیکھو, یہ بڑا ہے. ایک بات میں کر دوں کہ کل چونکہ کھوسا صاحب اور میں یہاں ہیئرنگ کے لیے نہیں آ سکے, وہ 8 بجے 9 بجے جا کے وہ کیس رات کے ختم ہوا تو یہ موٹر وے بند ہو گئی. تو اس پہ میں بڑی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی شعیب شاہین کو کہ بڑی مختصر وقت میں انہوں نے بہت اچھی کیس کی تیاری کی اور بہت اچھا کیس پریزنٹ کیا. اب میں دوسری بات, یہ بلے کا تو کھلواڑ ہو رہا ہے. بلہ اگر صرف ایک سیاسی جماعت کا نشان ہے تو لے لو, بلہ اگر صرف کینڈیڈیٹس کا نشان ہے تو لے لو, بلہ لیکن کینڈیڈیٹ کا نہیں نشان, پی ٹی آئی کا نشان نہیں. بلہ نشان ہے ہر اس ان پڑھ ووٹر کا جو 20 ناموں میں سے اپنے کینڈیڈیٹ کا نام بیچ میں نہیں نکال سکتا اور اس پہ مور لگا سکتا. اور ہمارے ہاں 70% ناخواندگی ہے. اب وہ سارے ووٹرز کو, کروڑہ ووٹرز کو ایک جنبش قدم کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر ان کے ووٹ کا حق سے محروم کر سکتا ہے. ووٹ ایک بنیادی حق ہے. اور بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں انہوں نے لکھا یہ جو نشان ہے اس کو بھی اس کے ساتھ بنیادی حق بنایا کہ یہ پارٹی کا بنیادی حق ہے. کیونکہ دیکھیں یہ امریکہ میں, برطانیہ میں
یورپ میں یہ بلے یہ کوئی نشان نہیں ہوتے، کینڈیڈیٹ کے نام لکھے ہوتے